کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق۔ مقدس مرکز رسول کی انجیل اس کا 12واں باب۔ ایک دن فقیہوں میں سے ایک نے یسوع کے پاس آ کر اس سے پوچھا کہ سب سے پہلا حکم کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ پہلا یہ ہے، سن اے اسرائیل کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، بس تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر، اور دوسرا یہ کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر، ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ تب فقیہ نے اس سے کہا، کیا خوب اے استاد، تو نے سچ کہا ہے کہ وہ ایک ہی ہے، اور کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور کہ اس کو سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرنا سب سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے افضل ہے۔ جب یسوع نے دیکھا کہ اس نے عقل مندی سے جواب دیا تو اس سے کہا، تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں۔ اور بعد اس کے کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرت نہ کی۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں پیارے بچوں، تعارف میں آپ نے سنا ہے کہ آج ہم 31ویں عام اتوار کی پاک عبادت میں شامل ہیں۔ آج کی تلاوتیں محبت کے بارے میں ہیں، پیار کے بارے میں ہیں، جو مسیحیت کا ایک بہت وسیع اور بڑا موضوع ہے، جس پر ہم سب یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت آپ نے تثنیہ شرح کی کتاب میں سے سنی ہے۔ یہ توریت کی آخری کتاب ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے، اور اس کا مرکز جو ہے، اس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ اپنے خدا کو پیار کرنا، اور نہ صرف پیار کرنا بلکہ پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری جان کے ساتھ اور پوری عقل کے ساتھ خدا کو پیار کرنا۔ محبت جو ہے وہ بہت وسیع موضوع ہے۔ ہم خدا کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے خدا محبت ہے، اور جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ محبت کا سراپا ہے، محبت کا پیکر ہے۔ محبت کے سارے سوتے اس کی ذات مبارکہ سے پھوٹتے ہیں۔ وہ محبت کرتا ہے، محبت سکھاتا ہے، محبت میں غنی ہے، محبت کو وسعت دیتا ہے، محبت کے لیے پرچار کرتا ہے، منادی کرتا ہے۔ اس کا کام یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کریں۔ پیار کی زبان ہر کوئی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جانور بھی پیار کی محبت، پیار کی زبان سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت وسیع بات ہے کہ ہم مسیحی مومن ہوتے ہوئے خدا جو خود محبت ہے وہ ہمیں محبت سکھاتا ہے۔
اس کے علاوہ مسیحی مذہب میں کوئی بات نہیں. اگر پورے مذہب کو ایک ہی لفظ میں پرویا جائے تو وہ محبت ہے. آج تثنیہ شرح کی کتاب میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اس وقت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر تو خداوند اپنے خدا سے ڈرے تاکہ تو ان سب قوانین اور احکام کو مانے جن کا میں نے تجھے حکم کیا ہے، تو اور تیرا بیٹا اور تیرا پوتا اپنی عمر بھر، تاکہ تیرے دن بڑھائے جائیں. یہ تلاوت کا پہلا حصہ ہے کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ اپنے خدا سے ڈرنا ہے، خدا کا خوف اپنی زندگیوں میں رکھنا ہے، اور یہ بات نسل در نسل آگے منتقل کرنی ہے. تیرا بیٹا تیرا پوتا، کہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، اس کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، اس کی ہر چیز کو جو اس نے پیدا کی ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور جب کائنات کو دیکھتے ہیں تو خدا کی پاک ذات کا تصور پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس کا کوئی موجد ہے، اس کو کوئی خلق کرنے والا ہے. تو اس خدا کے سامنے جھکنا، اس خدا کو ماننا، اس خدا کے حکموں کو ماننا، اس خدا کے قوانین کو ماننا. تو پہلا حصہ جو ہے کہ خدا کا خوف آپ کی زندگیوں میں ہونا چاہیے. خدا کا خوف پاک کلام میں لکھا ہے کہ دانائی کا شروع ہے. تو خدا کے خوف کو اپنی زندگی میں رکھ کر اپنی زندگی کا آغاز کرنا. اور پھر آگے جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے، پس اے اسرائیل سن اور شوق سے ان پر عمل کر تاکہ تیرا بھلا ہو، اور اس ملک میں جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے تو بھر جائے، جیسا کہ خداوند تیرے باپ دادا کے خدا نے تجھ سے وعدہ کیا ہے. سن اے اسرائیل کہ خداوند ہمارا خدا وہی اکیلا خداوند ہے. پس تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر، اور یہ باتیں جن کا میں نے آج کے دن تجھے حکم دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں. سن اے اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کی ایک بہت خوبصورت دعا ہے. سن اے اسرائیل، اور یہ تثنیہ شرح کی کتاب اسی نقطے کے ارد گرد گھومتی ہے. سارا نچوڑ اس کتاب کا اس دعا کے اندر ہے کہ سن اے اسرائیل کہ اپنے خدا کو، وہ اکیلا خدا ہے، وہ واحد خدا ہے، وہ کامل خدا ہے، اور اس خدا کو ہم سب نے پیار کرنا ہے. اور پیار کس طرح کرنا ہے کہ اپنی سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے، یعنی ہول باڈی جو ہے، ہول ہارٹڈلی. ہماری باڈی کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. سب سے بڑھ کر انسان کا دل ہے جو محبت کا منبع ہے، محبت کی علامت ہے. تو اس ساری دل سے، کہ اس دل کے اندر کوئی اور شخص نہیں ہونا چاہیے سوائے آپ کے خدا کے، اس الہی ذات کے. اس سے ڈرنا ہے اور اسے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، جان کا مطلب ہے جو ہمارے اندر روح ہے، دل و جان سے، روح سے، دل سے، عقل سے. یہ ذہن جو دانش کا منبع ہے، جو سوچ و بچار کرتا ہے،
جو سارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے. تو عقل سے، ذہن سے، یعنی پوری قوت سے آپ کی زندگی کے اندر ایک ہی ذات کا ہونا ضروری ہے. وہ ذات آپ کی زندگی پر چھائی ہوئی نظر آنی چاہیے. اس کا قبضہ آپ کی زندگیوں میں ہونا چاہیے. اس کی بھرپوری آپ کی زندگیوں میں ہونی چاہیے. اس کا پیار آپ کی زندگیوں سے چھلکنا چاہیے اور نظر آنا چاہیے کہ ہم مسیحی مومن ہیں. مسیحی مومن ہیں. پیار کی بات ہو رہی ہے اور یہ دعا بنی اسرائیل آج بھی بڑی تندہی سے، بڑی لگن سے پڑھتے ہیں اور سکھائی جاتی ہے. شروع سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہودی لوگ اس دعا کو اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ تیری زندگی اس دعا سے شروع ہونی ہے. جس طرح ہم اپنے بچوں کو بپتسمہ دلواتے ہیں، باپ بیٹا ہماری زندگی کا سب سے افضل بات ہے. شروع سے زندگی کا آغاز ہوتے ہی ہماری زندگی میں یہ باتیں ہونی چاہیے. اور وہ یہودی مائیں پھر اس دعا کو بچوں کی زندگیوں میں داخل کر دیتی ہیں، ان کے خون میں داخل کر دیتی ہیں. وہ رات کو اپنے بچوں کو جب سلاتی ہے تو یہ دعا کر کے سلاتی ہے، لوری دیتی ہے. یہ دعا وہ اپنے ماتھوں پر لگاتے تھے، لکھ کر اسے مڑ کر اور پھر ماتھے پر، مائیں بچوں کے بازوؤں پر باندھتی تھی، دروازوں کی چوکھٹ پر ہوتی تھی کہ جب بھی آپ گھر سے گھر آئیں تو آپ کو یہ دعا یاد آئے. تو یہ شریعت کی بات ہے، قوانین کی بات ہے کہ کس طرح سے ہم نے خدا کی کہی ہوئی باتوں کو افضلیت دینی ہے، کس طرح ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے روحانی طور پر. تو وہ مائیں آج بھی اس شریعت پر کاربند ہیں، اس بات کو سکھاتی ہیں، اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ بات یاد ہونی چاہیے. چلتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے لکھا ہے کہ تو اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ آپ نے خدا سے ڈرنا ہے اور خدا کو پیار کرنا ہے. اپنی ساری عقل سے، اپنی ساری طاقت سے، اپنے سارے دل سے، اپنی ساری قوت سے، اپنی ساری جان سے. تو جب تک ہم ہول ہارٹڈلی، مکمل طور پر خدا کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو نہیں دیتے اس وقت تک ہم اس کا تجربہ نہیں کر سکتے. آج تثنیہ شرح کی کتاب ہم کو سکھا رہی ہے کہ خدا سے ڈرنا ہے اور خدا سے پیار کرنا ہے، خدا سے محبت کرنی ہے. آج کی دوسری تلاوت ایک دفعہ پھر کہانت کی بات کر رہی ہے. خداوند یسوع المسیح ہمارا کاہن اعظم ہے اور اس کی کہانت کو کوئی زوال نہیں ہے اور ہم سب اس کی کہانت میں شامل ہوتے ہیں. یہ خدا کی بڑی محبت ہے. خدا کی محبت جو ہے، یسوع المسیح کی خاص طور پر محبت جو ہے، وہ سارے عالمگیریت کو اپنی وجود میں لیتی ہے، سب سے پیار کرتی ہے. یسوع کی محبت سے کوئی شخص بھی خارج الامکان نہیں ہے. پہلے دور میں صرف ایک قبیلے سے ہی کہانت لی جاتی تھی، اسی قبیلے کو یہ فوقیت حاصل تھی، اسی قبیلے کی یہ خدمت سمجھی جاتی تھی، اسی قبیلے کو یہ سونپا گیا تھا
کہ وہ کہانت کے عہدے پر فائز رہیں نسل در نسل، لیکن یسوع نے سب لوگوں کو کہانت کے لیے بلایا۔ اور آج خدا کا شکر ہے کہ خدا کسی کو بھی بلا لیتا ہے، خدا کسی کو بھی یہ ذمہ داری دے دیتا ہے، اور خدا اپنے جلال کے لیے، اپنے کام کے لیے سب لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ تو یہ خدا کا پیار ہے، یہ یسوع کی محبت ہے کہ وہ ہم سب کو پیار کرتا ہے، اور اس کی کہانت میں جب آ جاتے ہیں تو اس کی کہانت کو زوال نہیں ہے، وہ ہمارا کاہن اعظم ہے۔ آج کی پاک انجیل میں بھی ایک بہت خوبصورت بات، جب لوگ شریعت کی باتیں کرتے تھے، قوانین کی باتیں کرتے تھے، شریعت جو ہے وہ لا کا قانون کی بات کرتی ہے۔ بے شمار خدا نے 10 احکام موسیٰ کے ذریعے لوگوں کو عطا کیے، اور ان لوگوں نے ان 10 قوانین کو 613 قوانین میں تبدیل کر دیا۔ اب یہ قوانین جو ہیں، قانون جو ہیں، 10 کی بجائے 613 ہیں، تو یہ عام آدمیوں کے لیے ماننا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ لوگ کنفیوز تھے کہ کس بات کو مانیں، کس کو نہ مانیں۔ 315 قوانین جو ہیں وہ دنوں کے حساب سے تھے۔ سال کے کتنے دن ہیں جی؟ 365 دن ہیں سال کے، اور 365 ہی قانون تھے جو دنوں کی بات کرتے تھے کہ اس دن آپ نے یہ نہیں کرنا، اس دن آپ نے یہ نہیں کرنا، اس دن آپ نے یہ نہیں کرنا۔ تو جس طرح 365 دن سال کے ہیں، اسی طرح انہوں نے 365 قوانین جو ایام کے لحاظ سے تھے، دنوں کے لحاظ سے تھے، تو بڑا مشکل تھا کہ اتوار کے روز، سبت کے دن آپ لکھا تھا کہ اتنے قدم چل سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں چلنا۔ اگر ایک قدم بھی چلو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے، آپ نے سبت کا احترام نہیں کیا، سبت کی بے حرمتی کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگ بڑے مشکل میں تھے، اور باقی 208 قوانین جو ہیں وہ جسم کے لحاظ سے، جسم کے اندر کتنی ہڈیاں ہیں؟ 208 ہڈیوں کا یہ باڈی جو ہے مرکب ہے، اس کے اندر ٹوٹل ہڈیاں جو ہیں وہ 208 ہیں۔ تو 208 قوانین جو تھے وہ باڈی کے بارے میں تھے، جسم کے بارے میں تھے۔ تو اس لیے لوگ بڑے کنفیوز تھے کہ اب کیا کیا جائے، کس بات کو مانا جائے، کس بات کو نہ مانا جائے۔ اس لیے وہ عالم ہے، شریعت کو جانتا ہے، جو آج یسوع کے پاس آیا ہے۔ ایک دن فقیہوں میں سے ایک نے یسوع کے پاس آ کر اس سے پوچھا کہ سب سے پہلا حکم کون سا ہے؟ یہ بڑی بحث تھی کہ پہلا حکم کون سا ہے اور امپورٹنٹ کون سا ہے، سب سے اہمیت کس کی ہے، کیونکہ اتنے قوانین ہیں تو ہم کس کی طرف زیادہ راغب ہوں، تاکہ ہم وہ بات کریں جو اچھی ہے، سب سے افضل ہے۔ تو یہ شخص جو ہے شریعت کو جانتا ہے، شریعت سے واقف ہے، شریعت کا عالم ہے، لیکن کنفیوز ہے، اور خداوند سے آ کر پوچھتا ہے کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ تو خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں، پس تو خداوند اپنے خدا کو
اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر۔ اور اس کے ساتھ خداوند یسوع المسیح ایک اور حکم کو جوڑتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ خداوند یسوع المسیح نے شریعت کا خلاصہ پیش کر دیا، سمری بنا کر، کہ اگر آپ اس کو حکم عظیم لکھا گیا ہے پاک انجیل کے اندر کہ یہ سب سے عظیم حکم ہے، سب سے بڑا حکم ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے، اس میں ساری شریعت سمو دی گئی ہے، پرو دی گئی ہے، یہی سب کچھ ہے، خدا کو پیار کرنا اور اس کی مخلوق کو پیار کرنا، اس کے بنائے ہوئے انسانوں کو پیار کرنا، انسانیت کی خدمت کرنا، انسانوں کے ساتھ محبت پیار کے ساتھ رہنا۔ خداوند یسوع المسیح نے ساری شریعت کو ایک حکم میں پرو دیا، اور یہ ہماری تعلیم کا نچوڑ ہے، ایسن ہے۔ آج بھی اگر ہم خداوند یسوع المسیح کے اس حکم کو پورا کریں، سارا کچھ چھوڑ دیں، کیونکہ خداوند نے کہا ہے کہ یہ قربانیوں سے بھی بہتر ہے، یہ ذبیحوں سے بھی بہتر ہے، کہ اگر آپ کسی انسان کا دل نہیں دکھاتے، کسی انسان کی دل آزاری نہیں کرتے، کسی انسان کے پیٹھ پیچھے اس کی چگلی نہیں کرتے، کسی انسان کے ساتھ آپ ہمدردی جتاتے ہیں، کسی انسان کی غم میں آپ شریک ہوتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو معاشرے کو اکٹھا کرتی ہیں، جو انسانیت کے درجات کو بلند کرتی ہیں، اور آج یہ چیزیں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں۔ کوئی بڑی بات نہیں کہی گئی، یہی کہا گیا ہے کہ اس ذات کو پیار کرو، اس ذات سے ڈرو اور اس ذات سے پیار کرو، اور اس پیار کا اظہار عملی طور پر انسانوں کے ساتھ کر کے دکھاؤ، اور یہی مسیحت کا سب سے بڑا حکم ہے۔ آج ہم جو ہیں وہ اس حکم سے بہت دور ہیں۔ آج کی یہ تلاوتیں، آج کا یہ کلام ایک دفعہ پھر ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ ہم اس حکم کو دیکھیں، اس حکم کو پڑھیں، اس حکم پر دھیان و گیان کریں، اس حکم کو عمل میں لائیں۔ سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ انسانیت ہے، انسانیت کی خدمت ہے۔ تو جب ہم انسانوں سے پیار کرتے ہیں تو پھر ہم خدا سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف خدا سے پیار کرتے ہیں اور انسانوں سے نفرت کرتے ہیں تو آپ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ خدا نے انسانوں سے پیار کرنا سکھایا ہے، اور صرف کہا نہیں بلکہ بتایا ہے، کر کے دکھایا ہے، اپنی زندگی کی قربانی دی ہے انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے، اپنے نام لیوا لوگوں کے لیے، اپنے ایمان اس پر ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو ہم سب بھی اس خدا کو مانتے ہیں، اس یسوع کو مانتے ہیں جو آج ہم سب کو کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے سے پیار کرو جیسے میں نے تم سے پیار کیا ہے۔ آج ہم بے شک چرچ میں اکٹھے بیٹھے ہیں لیکن ہمارے دل دور ہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمسائے کے بارے میں ہمارے خیالات اچھے نہیں ہیں۔ تو جب ہم یہ کلام سنتے ہیں تو پھر جب اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر ہم مسیحی کہلانے کے بھی حقدار نہیں بنتے، کیونکہ یہ سب سے بڑی بات آج، یہ سب سے خوبصورت بات کہی گئی ہے کہ اپنے خدا کو اور انسانوں کو پیار کرنا سیکھیں۔ ہمارے اندر بے شمار قدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی بات کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں،
اور بہت تلخ مزاجی ہے، صبر نہیں ہے، ٹالرنس نہیں ہے، معافی نہیں ہے۔ تو جہاں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں وہاں پھر محبت نہیں ہو سکتی۔ پولس رسول کا ہم نغمہ محبت پڑھتے ہیں، جو ساری دنیا اس کو مانتی ہے لیکن ہم کبھی بھی اس پر ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں کرتے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنا جسم جلانے والوں کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ہیچ۔ تو آئیں اس کلام پر جو آج کے اس دور میں بہت ہی ضروری ہو گیا ہے، اس پر غور و خوض کرنا کہ کیا آیا ہم اس کلام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اس کلام کا کوئی تھوڑا سا حصہ بھی ہماری زندگیوں میں ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ضروری بات ہے کہ ہم جس خدا کو مانتے ہیں، جس یسوع کی پیروی کرتے ہیں، جس کے پیچھے چلنے والے ہیں، وہ تو سراسر محبت کی بات کرتا ہے۔ وہ تو ہاتھوں میں کیل ٹھونکنے والوں کو بھی، سر پر کانٹوں کا تاج دبانے والوں کو بھی، اس منہ پر تھوکنے والوں کو بھی، اس کا ٹھٹھا اڑانے والوں کے لیے بھی ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، اے باپ انہیں معاف کر۔ یہ ہے محبت، اور آج ہم اس کے نام لیوا لوگ اس محبت سے خالی ہو چکے ہیں۔ اس محبت کو دوبارہ اپنی زندگیوں میں لانا ہوگا تاکہ ہم یسوع کی اس الہی محبت کا بھرپور اظہار کر سکیں، بھرپور طریقے سے اس محبت کو وسعت دے سکیں، بھرپور طریقے سے اس محبت کا اس دنیا میں پھیلاؤ کو بڑھا سکیں، تاکہ ہم معاشرے کو، کمیونٹی کو، برادریوں کو بہتر دیکھ سکیں۔ خدا آپ سب کو خداوند کی الہی محبت میں روز بروز بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔